قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور زائد حامد اظہار خیال کر رہے ہیں۔ دے سکتا ہے، آبجیکشن دے سکتا ہے اور ریوائزنگ اتھارٹی پھر 15 دن کے اندر نوٹس دے گی اس شخص کو اور اس کی ریکوائرمنٹ ہوئے گی کہ وہ جو ختم نبوت کا حلف ہے اس پہ دستخط کرے۔ اگر کر لے تو ٹھیک ہے، اگر نہ کرے تو اس کو پھر جو جوائنٹ الیکٹورل رول ہے اس سے نکال کے ایک علیحدہ سپلیمنٹری لسٹ نان مسلمز میں درج کیا جائے گا اس کا نام۔ اب سر اس میں جو اہم بات یہ کہنے کی ہے کہ اس 7C میں یہ تھا کہ یہ جو آبجیکشن ہے یہ 10 دن کے اندر یہ بہت ضروری ہے نوٹ کرنا، جس دن سے 2002 کی سیکنڈ امینڈمنٹ 2002 میں ایک نافذ کی گئی تھی اس قانون کی، اس دن سے 10 دن، لہذا یہ جو شک تھی یہ صرف 10 دن کے لیے تھی، کیونکہ 2002 سے 10 دن، یہ تو 15 سال گزر گئے۔ اب سر ہم نے جب یہ بات ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوئے گا آپ نے یہ میٹنگ بلائی تھی پارلیمانی لیڈرز کی، اور وہاں جب یہ اس کا ذکر ہوا تو میں نے اس کی تجویز دی تھی کہ اس کو ہم بحال کریں مین ایکٹ میں، اور مین ایکٹ میں ہم اس طرح اس کو لے کے آئیں دونوں 7B اور 7C کو، تاکہ یہ جو 10 دن کی شک ہے اس کو ختم کر کے اس کو آپریشنلائز کر دیں۔ اس وقت پارلیمانی لیڈرز کی سر یہ فیصلہ کہ اس پہ کنسنسس نہ ہو سکا، بیٹھے ہیں یہاں ماشاءاللہ لیڈرز، وہ میری تائید کریں گے، اس وقت یہ کنسنسس ہوا کہ آپ صرف 7B اور 7C کو اصل شکل میں آپ بحال کر دیں، اور مین وائل کیونکہ کئی پارٹیز پہ اس کے اوپر تفصیلات تھے، انہوں نے کہا جی مین وائل آپ اس پہ کنسنسس پیدا کریں، لہذا اس وقت تو ہم نے 7B اور 7C کو سر بہت ضروری ہے اصل شکل میں جو اس طرح پہلے تھا بحال ہو چکی ہے، وہ ہم نے جب آئینی ترمیمی بل پاس کیا، اور اس کے بعد جو مذاکرات ہوئے، میں بڑی خوشی ہے آپ کو بتاتے ہوئے، نہ صرف JUIF بلکہ جماعت اسلامی میں، بلکہ صاحبزادہ طارق اللہ صاحب تو بیٹھے ہیں، یہ تو اسی دن بھی خواہش مند تھے کہ چلیں اب اس کو دوبارہ ریوائز کریں، لیکن اس وقت تو نہ ہو سکا، لیکن پھر اس کے بعد باقی جماعتیں بھی آن بورڈ آ گئی ہیں۔ PTI نے تو سینیٹر سواتی نے سینٹ میں اپنا پرائیویٹ ممبرز بل بھی اسی موضوع پہ داخل کر دیا ہے، اور پھر آپ کے آج جو سر آپ نے پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں جب یہ، بلکہ اس سے پہلے جب 8 تاریخ کو آپ نے پارلیمانی پارٹی کی ایک سب کمیٹی بنائی تھی جس کا میں کنوینر تھا، اور اس سب کمیٹی میں ہم نے طارق اللہ صاحب آئے تھے اور دورانی نعیمہ کشور صاحبہ آئی تھی، اس میں ہم نے اس کو اپروو کیا، اس کے بعد فیڈرل کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا، اور پھر بڑی خوشی ہے کہ آج جو پارلیمانی پارٹی میٹنگ کے آپ جب یہ پیش کیا گیا تو کل بھی اور آج بھی اس میں حتمی منظوری ہوگی۔ سر جو اہم بات ہے کرنے کی وہ یہ ہے کہ یہ جبکہ اصل جو 7B اور 7C جو پہلے اوریجنل ورڈنگ تھی وہ تو اس وقت قائم ہے، لیکن اس بل کے تحت ہم اس کی بہت بہتری لا رہے ہیں۔ ایک تو ہم مین ایکٹ میں لا رہے ہیں، اور اس میں ہم نے جو 7C ہے اس میں جو 10 دن کی ریسٹرکشن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی ہے، اور اب وہ وہ جو پہلے جو ریسٹرکشن تھی 10 دن 2002 سے لے کے جو کہ 15 سال گزر گئے ہیں اس کو وہ ختم ہو گئی، آپریشنلائز ہو گئی ہے۔ اسی طرح اب اس میں سر پہلے صرف ایک تھا، دونوں اب وہ حلف نامے آ گئے ہیں، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی۔ اب سر یہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، آپ نے جو پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ آپ نے بلا کے اور اس بل کے اوپر، بلکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل جب پیش کریں گے اس میں بھی میں آپ کا بہت اہم پرو ایکٹیو رول رہا ہے، اور یہ کنسنسس پیدا ہوا ہے۔ میں آپ کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں تمام جو ہیں یہاں پارلیمانی لیڈرز جنہوں نے اس کی تائید کی ہے، اس کو سپورٹ کیا ہے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر اس موقع پہ میں اپنی ذاتی طور پہ بھی کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے خلاف بہت الزامات لگے ہیں جو کہ بالکل ہی بے بنیاد اور غلط ہیں۔
میں صرف اتنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت سارے یہاں ممبران یہاں موجود ہیں جو کہ سب کمیٹی جو الیکٹورل ریفارمز تھی اس کے بھی ممبرز ہیں، جو کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے بھی مین کمیٹی کے ممبرز تھے، اور جو سب جانتے ہیں ہم نے 125 میٹنگز کی تھی اس کمیٹی کی، بالکل صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ طریقے سے۔ اس میں ایک کچھ سازش نہیں ہوئی، کوئی بدنیتی نہیں ہوئی اس میں، اور میں اپنے پریس کانفرنسز میں بھی اپنا ذکر کرتا رہا ہوں، میڈیا ٹاکس میں بھی کرتا رہا ہوں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، توبہ استغفار اللہ، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا نام کسی ایسی چیز سے منسلک ہوئے جو خدا نہ خواستہ ختم نبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کسی طریقے سے بھی حلف یا اقرار پہ کوئی غلط اس کا اثر ہوئے۔ لہذا میں اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں میں ایک ویڈیو ریکارڈنگ کی تھی جو کہ میں نے تو اپنے حلقے کی ریکوائرمنٹ کے لیے تھی، لیکن وہ پھر سوشل میڈیا میں ایک وائرل ہو گئی۔ اس میں مجھے صرف اتنا افسوس ضرور ہے کہ 2 حج کرنے کے باوجود میں کئی عمرے بھی کیے، بلکہ آپ کو یاد ہوئے گا جب آپ ایک آفیشیل ڈیلیگیشن لے جا رہے تھے تو میں نے اپنے پیسے سے وہ جوائن کرنا چاہا، کیونکہ مجھے خاص نبی سے خاص پیار ہے، دلی محبت ہے، اور میں کہہ چکا ہوں اپنے وہ ویڈیو ریکارڈنگ میں بھی کہ میں عاشق رسول ہوں، اور میں اور میری فیملی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت کے لیے بالکل جانیں بھی قربان کرنے کے تیار ہے۔ سر میں بس اتنی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا، اور میں اپیل کروں گا کہ اس کو متفقہ طور پہ پاس کریں۔